الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ حضرات، ان آیات سے پہلے منافقین کے طرز عمل پر مسلسل روشنی ڈالی گئی ہے اور کئی جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے ہیں تو پھر سرگوشیاں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں ٹکرانے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم جو سرگوشیاں کرتے ہو، آپس میں مل بیٹھتے ہو، اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف جو سرگوشیاں کرتے ہو، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ میٹنگیں کرو، آپس میں بیٹھو، ٹھیک ہے، لیکن آپس میں بیٹھنا اس لیے کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، اسلام کی ابھرتی طاقت کو کچل دیا جائے، امت مسلمہ کو آپس میں ٹکرا دیا جائے، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ اس طرح کی سرگوشیوں میں، اس طرح کی باتوں میں، اس طرح کے رجحانات میں کوئی بھلائی نہیں۔ اگر تم سرگوشیاں کرنا چاہتے ہو تو پھر خیر کی سرگوشی کرو، بھلائی کی سرگوشی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک پر ابھارو، معروف کا حکم دو، منکرات سے روکنے کی کوشش کرو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرو، فساد کا کام نہ کرو۔ ایسا کرتے ہو تو اس میں بھلائی ہے۔ تو پہلی آیت میں ان کو روکا گیا ہے اور جو مثبت بات کہی گئی، لا خیر فی کثیر من نجواہم، منافقین کی بیشتر سرگوشی میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں، البتہ وہ لوگ جو صدقہ کا حکم دیتے ہیں۔ منافقین کی سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہے۔ کیوں بھلائی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ سازش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں۔ کس چیز کا مشورہ؟ اسلام کو ڈاؤن کرنے کا۔ صدقہ کا لفظ یہاں دیکھیے آیا ہے، اس کے مقابلے میں بتائیے اللہ منع، البتہ وہ لوگ جو صدقہ کو حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں، صدقہ کرنے میں ابھارتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یاد ہے کچھ اوپر؟ بخالت کرتے ہیں۔ یکتمون، وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے فضل دیا ہے، ما آتاہم اللہ من فضل، اس کو چھپاتے ہیں۔ اور یأمرون الناس بالبخل، اور لوگ حکم دیتے ہیں کس کا؟ بخل کا حکم دیتے ہیں، بخیلی کا حکم دیتے ہیں، کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ آپس میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی کیوں خرچ کرتے ہو، پیسے کو سینت رکھ کر رکھو، کام دے گا، بڑھاپے میں کام دے گا، بچوں کے کام آئے گا، دنیا تمہاری اچھی وغیرہ وغیرہ سمجھاتے ہیں لوگوں کو۔ قرآن مجید کہتا ہے سرگوشی اور نجوہ جو تم کرو کوئی بھلائی نہیں، اللہ کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں کس کا؟ صدقات کا، خیرات کا، بھلائی کا، حسن سلوک کا، اس میں تو خیر ہے۔ اللہ دیکھیں یہاں میں وہی منقطع ہے، البتہ وہ لوگ جو صدقہ کو، او معروف، معروف مانے نیکی کام، معروف مانے ہم بتا چکے پیچھے، معروف کس کو بولتے ہیں؟ وہ چیزیں جو جانی پہچانی ہیں۔ جانی پہچانے سے مراد کیا ہے؟ نیک کام۔ کس کے نزدیک جانی پہچانی؟ یہ ذرا بتائیے، اس دن بتایا تھا، اچھے لوگوں کے نزدیک، صالح لوگوں کے نزدیک، ان لوگوں کے نزدیک نہیں جن کی فطرت
خراب ہو چکی ہے، فاسد ہو چکی ہے۔ ان کے یہاں معروف وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک، قرآن کے منکر ہے۔ قرآن کے نزدیک جو منکر وہاں معروف ہے، اور ان کا جو معروف یہاں کیا ہے؟ منکر ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ تو وہ معروف کا حکم دیں۔ معروف معنی وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت صالحہ، پاکیزہ فطرت پسند کرتی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ معروفات میں کیا چیزیں آئیں گی؟ بولیے ذرا سا۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اور حسن سلوک کرنا۔ کس کے ساتھ حسن سلوک کرنا؟ اپنے والدین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور وہ لوگ جو راستے کے ساتھی ہیں، مسافروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ یہ سب معروفات میں، جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھ چکے ہوں، اور یہ سورہ آل عمران میں بھی آپ نے پڑھا ہے، اور یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران پڑھا نا، اخرجت للناس، یہ وہ ملت ہے، یہ امت ہے جس کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ لوگوں کے لیے برپا کیا گیا مطلب حضرت طاہر، لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے بھلائی کے لیے۔ یہ وہ ملت ہے جس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے کام آنے کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ یہ ملت، یہ امت مسلمہ اپنے مفاد کی خاطر، اپنے فائدے کے نہیں جیتی ہے، یہ تو جیتی اس لیے ہے، اس کو برپا کیا گیا ہے تاکہ دنیا میں جد و جہد کرے گی۔ کس کے لیے؟ عام انسانوں کے لیے۔ وہ عام انسانوں کے لیے بھلائی کام کرے گی، انصاف کا کام کرے گی، اور منکرات سے روکے گی۔ منکرات کیا ہیں؟ منکرات کیا ہیں؟ انسانوں کے ساتھ ظلم ہو، زیادتی ہو، ناانصافی ہو، والدین کے ساتھ ناانصافی ہو، جو ان کو ستایا جائے، یتیموں کو مال کھایا جائے، بیواؤں کے ساتھ ناانصافی ہو، مظلوموں کی داد رسی نہ کی جائے، غربا نوازی نہ ہو، بخیلی ہو، کنجوسی ہو، ایک دوسرے کے غمخواری نہ ہو، سب کیا ہیں؟ سب منکرات ہیں۔ تو ان کی مجلسیں جو ہوتی تھیں کس پر مشتمل ہوتی تھیں؟ منافقین کی منکرات پر۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے سورہ مجادلہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی۔ اے مسلمانوں، جب تم سرگوشیاں کرو آپس میں تو یہ سرگوشیاں معصیت رسول کے سلسلے میں نہیں ہونی چاہیے، رسول کی نافرمانی کے سلسلے میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سرگوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سرگوشیاں تقوی کے لیے ہو، بھلائی کے لیے ہو، اخلاق کے لیے ہو، احسان اور حسن سلوک کے لیے ہو۔ یہ سرگوشیاں بہتر ہیں، یہ تمہارے شایان سے یہی مناسب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی سرگوشیاں ہیں سب ناجائز ہیں، سب فساد پر مبنی ہیں۔ الا من امر بصدقۃ او معروف اور اصلاح بین الناس۔ اصلاح بین الناس کیا ہے؟ اصلاح بین الناس کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان عدل کے صلح کرایا جائے۔ کس کے درمیان؟ دو بھائیوں کے درمیان۔ یہ کون سی سورہ چل رہی ہے یحییٰ صاحب؟ سورہ نساء چل رہی ہے۔ نساء کا مضمون کیا ہے؟ معاشرتی احکام دیے جا رہے ہیں جس پر معاشرے کی بنیاد ہو، گویا کہ معاشرے کی تشکیل کی جا رہی ہے۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل کی بنیادیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہاں کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان مصالحت کی جاتی ہے، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان فساد نہیں برپا کیا جاتا، لوگوں کے درمیان بگاڑ نہیں پیدا کیا جاتا ہے۔ بگاڑ کس کے درمیان؟
منافقین کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو آپس میں لڑاتے تھے. منافقین کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے کی کوشش کرتے تھے. منافقین کیا کرتے تھے؟ خود میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. میاں کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے لڑاتے تھے. یہ بھی ان کا کام تھا. کہا جا رہا ہے اصلاح بین اور اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا اوپر کہا گیا جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، نباہ نہ ہو تو کیا کرو؟ بھرپور کوشش کرو. معاشرے کو ذمہ دار بنایا. ایک فرد لڑکی کی طرف سے اور ایک فرد لڑکے کی طرف متعین ہو. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر وہ دونوں یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. اچھے لوگوں کا، ایک کامیاب معاشرے کا، اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے اس کے افراد ایک دوسرے کے درمیان فساد نہیں برپا کرتے، بلکہ ایک دوسرے کے درمیان اصلاح کا کام کرتے ہیں. اگر کہیں شکوہ شکاوت ہو جائے، کہیں کچھ رکھنے پیدا ہو رہے ہیں تو ذرا رکھنے کو بند کرتے ہیں، شگاف کو بند کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ شگاف پیدا کریں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ بہت بڑا کام ہے. جو لوگ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ایسا کرتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا، ان قریب ہم ایسے لوگوں کو اجر عظیم سے نوازیں گے. اجر عظیم کیا ہے؟ اجر مانے مزدوری. یہ کام ہے ان کا، یہ مزدور اللہ کے. اسلامی معاشرے کی قیام جد و جہد کرنے والے، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے، معاشرے کے درمیان خیر خواہی اور خیر سگالی اور امن کا سمجھے کہ بول بالا کرنے والے، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے سپاہی ہیں، اللہ کے کارکن، اللہ کے مزدور ہیں، اللہ کے مزدور ہیں. ایسے مزدوروں کا اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا. اجرا عظیما، اجر عظیم سے نوازے گا. اجر عظیم قرآن مجید کی اصطلاح ہے. اجر عظیم سے مراد کیا ہے؟ جنت. جنت کی ایک تعبیر ہے کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ جو احکام دے رہا ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہوگا. اگر معاشرے کی بنیادیں مستحکم ہوں گی، مضبوط ہوں گی، ایک صالح معاشرہ قائم ہوگا، سب کو امن ملے گا، سکون ملے گا، جی، تو پھر یہ اللہ کا فائدہ کوئی ہے؟ انسان کا فائدہ ہے، تمہارا فائدہ ہے. تمہیں اجر عظیم سے نوازے گا. اس دنیا میں بھی اجر عظیم دے گا اور آخرت میں اجر عظیم سے نوازے گا. اس کے بالمقابل وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ایک تو صدقہ، معروف، اصلاح کا، پھر اس کو ایک لفظ استعمال کیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. مشاقہ کے معنی بتا چکے ہیں. شقاق معنی یہی ہے صاحب، سخت اختلاف، سخت عداوت، سخت دشمنی کے شقاق بولتے ہیں. اب کچھ سننے میں بھی یہی صاحب لگ رہا ہے کہ لفظ بھاری بھرکم ہے. شقاق سننے میں لگ رہا ہے کہ نہیں؟ شقاق بھائی قاف تو نکالنا ہے، حافظ حروف مقلقلہ میں آتا ہے. سکاک کہیں سکاک نہیں تو معنی بھی نہیں بیٹھے گا نہیں صاحب، جو معنی کی صحیح تعبیر نہیں ہو سکتی. اگر سکاک تو کہیں گے آپ، ایک تو صحیح تلفظ نہیں ہوا، ایک وہ جو معنی ہے اس کا معنی کی صحیح تعبیر ہوئی نہیں سکاک میں. شقاق جب بولیں گے شقاق تو پوری بات واضح ہو گئی. دل پھٹا ہوا ہے. شق کے معنی پھٹنا، دل پھٹا ہوا ہے. اور ایک پر شقاق، نفرت، عداوت اپنی حد کو بڑھ چکی ہے. بناؤ نہیں، مسلط نہیں ہو سکتی. جو لوگ رسول سے سخت ترین دشمنی، سخت ترین عداوت رکھتے ہیں، من بعد ما تبین الہدی، بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو گیا ہے. حق واضح ہو گیا. کیا حق واضح ہو گیا؟ کہ خدا کا رسول ہے. حق واضح ہے کہ رسول ہے، خدا کا رسول ہے، سچا رسول ہے. قرآن خدا کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے. حق واضح ہو چکا ہے. اس کے باوجود رسول سے ان کو دشمنی ہے، عداوت ہے. تو پھر کیا ہے؟
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ راستہ اختیار کرتا ہے، اتباع اس راستے کرتا ہے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اتباع کرتا ہے، اتباع مانے پیچھے چلنا، اتباع کرتا ہے ان لوگوں کے راستے کی جو مومنین کا راستہ نہیں ہے۔ مومنین کا راستہ تو وہ ہے جو نبی نے بتایا ہے، جس کو قرآن مجید کی زبان میں صراط مستقیم کہتے ہیں، وہ راستہ ہے جس کی ایک مومن دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے کھول دیا قرآن مجید کی شکل میں، ہدایت نامہ آ گیا، ذال کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت نامہ یہ ہدایت نامہ آ گیا۔ اس کے بعد وہ مخالفت کرتے ہیں رسول کی، سمجھتے ہیں کہ رسول جھوٹا ہے، مفتری ہے، ان سے بڑھ کر دشمن کون ہوگا، اور جو مومنین کا راستہ ہے اس پر نہیں چلتے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم ان کو ذمہ دار بنائیں گے اس کا جس کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے۔ وہ بوجھ ہم ان پر لا دیں گے جس بوجھ کو انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ کون سا بوجھ؟ معصیت رسول کا بوجھ، معصیت رسول کا، رسول کی نافرمانی کا بوجھ، قرآن کے انکار کا بوجھ۔ مسلمان کو جو راستہ ہے اس کے علاوہ جو راستہ انہوں نے ایک بوجھ انہوں نے اٹھا لیا۔ نولی، ہم ذمہ دار بنائیں گے اس کا جس کی ذمہ داری انہوں نے خود سے اٹھائی ہے۔ تولا مانے بوجھ لینا، ایک ذمہ داری قبول کرنا۔ رسول تو بلا رہا ہے ایمان کی جانب، آخرت کامیابی کی جانب، قرآن پیغام کی طرف، لیکن یہ کیا ہیں؟ شیطان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، مومن کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے، انبیاء کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے۔ وسعت مسیرات، ہم ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے، اس سے بدترین ٹھکانہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں مومنین کے راستے کے علاوہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی سے ہمارے علماء محققین تقریباً بالعموم استدلال کرتے ہیں۔ کس چیز کا جانتے ہیں آپ؟ اجماع حجت ہے، اجماع حجت۔ تمام اگر مسلمان جس چیز پہ اجماع ہو جائے، اجماع امت جس کو بولتے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ حجت ہوگا۔ یعنی کہہ رہا ہے جو مسلمانوں کا جو راستہ ہے، پوری امت کا جو راستہ ہے، اس کے راستے کے علاوہ چل رہے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں اجماع کے خلاف جا رہے ہیں۔ اہل سلف ٹھیک نہیں ہے جی اہل سلف جو ہے ہاں تدبیریں کرتے ہیں اپنی خود ہی پڑھ کے، نہیں بات چیزیں بنیادی چیزیں جو ہے اس میں اجماع ہمارا ہے۔ اللہ ایک ہے، اجماع ہے کہ نہیں بولیے؟ رسول ایک ہے، اجماع ہے کہ نہیں؟ رسول معصوم ہوتے ہیں، اجماع ہے کہ نہیں؟ آخرت ہوگی، اجماع نہیں ہے اس پر بولیے؟ اب بھائی اس میں اجماع ہے۔ قرآن میں آ گیا نا۔ ہاں تو اسی کو قرآن کا راستہ مومن کا راستہ ہے نا، قرآن کا راستہ ہی تو مومن کا راستہ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ یہ آیت دیکھیے گزر چکی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ پھر ترجمہ پڑھیے، کیا ترجمہ پڑھے تھے آپ؟ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، ہاں اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، ہاں معاف کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ایک اور بتایا تھا ہم نے، یاد ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو، اس کے علاوہ جو ہے گناہ، اس سے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ چھوٹے گناہ، شرک اور شرک سے جو بڑا گناہ ہوگا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے عرض کیا تھا شرک سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے، یحییٰ صاحب شرک سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے کیا؟ غرور گھمنڈ، غرور گھمنڈ سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مختالاً فخورا، صحیح فرما رہے ہیں۔ ابلیس مشرک نہیں تھا، ابلیس تو موحد اعظم تھا، بولیے اللہ پہ ایمان تھا، آخرت پہ ایمان تھا، دنیا فانی اس پہ ایمان تھا اس کو، لیکن چونکہ غرور تھا، گھمنڈ تھا، سرتا بھی اس نے کی،
کہا اللہ ہم نہیں مان سکتے اس کو. کیوں؟ کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا, مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے, اور آگ مٹی سے بہتر. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہا اب تمہارے لیے انت تکبر فیہا, تکبر کر کے تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو. ابا واستکبر وکان, انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ ابا کے معنی کیا آتے ہیں؟ انکار کرنا. کیسا انکار جانتے ہیں آپ طاہر صاحب؟ ابا کس انکار کو کہتے ہیں؟ ابا اپنی ذلت محسوس کر کے کسی سلسلے میں, کسی حکم سلسلے میں اپنی ذلت محسوس کر کے انکار کرنا, اپنی توہین محسوس کر کے انکار کر دینا. اس نے کیا کیا؟ اپنی ذلت محسوس کی, ابا انکار کیا ذلت محسوس کر کے. واستکبر, یہ انکار کہاں لے گیا؟ اور اپنی بڑائی کے نشے میں چور ہوا. واستکبر, بڑائی کے نشے میں چور ہونا. وکان من اور ہو گیا کس میں سے؟ کافروں میں سے. کافروں میں سے ہو گیا. یہ کبر, غرور, گھمنڈ سب سے بڑا جرم ہے, شرک سے بڑا بھی جرم ہے. جی ہاں, تو جہاں بھی یہ ہوگا, یہ جرم جہاں بھی ہوگا, وہ بخشا نہیں جائے گا, وہ بخشا نہیں جائے گا, چاہے وہ مسلمانوں میں ہو چاہے کافروں میں. کسی کی یہاں بھی ہو. ظاہر ہے کیسے بخشے گا اللہ تعالیٰ؟ اگر مسلمان مغرور ہو جائے, بولیے ایمان رکھتے مغرور ہو جائے تو کیسے ہوگا؟ اللہ کے توبہ کرے بھائی, جی توبہ کرے. وہ تو ہر ایک کے لیے توبہ کا دروازہ دیکھے کھلا ہوا ہے. جرم جو ابلیس نے بھی کیا, جرم آدم نے بھی کیا کہ نہیں کیا؟ جرم آدم سے بھی ہوا, ہوا سے بھی جرم ہوا, لیکن وہ جمے نہیں رہے, اڑے نہیں رہے. اب وہ کیا ہوا؟ اڑ گیا, اڑ گیا. ابا واستکبر. اور یہ کیا جب احساس ہوا, اعلیٰ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا انہوں نے کی ہے. تو جرم ان سے بھی ہوا ہے, لیکن ان دونوں نے احساس ہونے کے بعد اللہ کے سامنے جھک گئے, گردن جھکا دی ہے, ہم سے غلطی ہوئی. احساس پیدا ہوتی ہی اصرار نہیں کیا. اور ابلیس کیا کرتا رہا؟ اصرار اس نے کیا, ضد کی, ہر دھرمی کی. نتیجہ یہ ہوا رجیم ہوا, راد درگاہ ہوا. مولانا یہ کافر ہو گیا بولنے کے بجائے کافروں میں سے شامل ہو گیا, مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی کوئی انکار کر چکے تھے کیا؟ آپ پرسل تھے کہ نہیں, میرا خیال ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے, اس پر ہم نے گفتگو کی تھی. کافروں میں سے ہوگا ایک ترجمہ لوگ کرتے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب ترجمہ اس میں بہت بہترین ہے. اور کافر ہو گیا, کافر ہو گیا. جہاں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں, کوئی ضروری نہیں کہ وہاں لوگ ہوں نا, وہ ہے ہی نہیں, لیکن وہ کیا ہے, وہ بیان وہ کافر ہو گیا. اب دیکھیے آپ, یہ اسلوب عربی زبان کا کوئی اور نہیں ہے, لیکن وہ یہ اسلوب ہے. وکان کافرہ کہنا ہے, وکان کافرن کہنا ہے. حافظ صاحب سن رہے کہ نہیں آپ؟ وکان کافرن کہنا ہے, لیکن کیا کہہ دیا؟ وکان من الکافرین. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سلیمان نے جب اپنی فوج کا جائزہ لیا ہے تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, کان من الغائبین. کیا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہدہد غائب, اور بھی غائب ہے کیا؟ بولیے, اور بھی غائب ہے کیا؟ ایک ہی غائب ہے, لیکن اسلوب کیا؟ کان من الغائبین. اور پھر ہم دیکھتے صدقت ام کنت من الکاذبین. دیکھتا ہوں کہ تم سچے ہو یا جھوٹوں میں سے ہو. وہاں بھی جھوٹے اور نہیں ہیں بھائی, کون جھوٹوں سے. تو یہ اسلوب ہے جی, ایک کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ ایک کے لیے بھی ہوتا ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یحییٰ صاحب, عبدالحق صاحب, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو کیوں نے وکان کافرن کہا؟
کیوں نہیں وکان کاذبن کہا؟ کیوں نہیں وکان غائبن کہا؟ کیوں غائبین کاذبین کافرین کیوں کہہ رہا؟ یہ سوال ہے، بولیے کہ نہیں؟ جب وہ سوال کرتے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں بھائی. حافظ صاحب بولیے، کس کا سوال تھا؟ یہ آپ کا سوال تھا. یہ جو ہے بہرحال ٹھیک ہے، تھوڑی سی ہم گفتگو کر دے رہے ہیں. یہ سوال ہو سکتا تھا، لیکن دیکھیے قرآن مجید اس کی ایک شیلی ہے، اس میں روانی ہے. آپ دیکھیے ایک اسلوب چلا رہا ہے اوپر سے، جی تعلمون یعلمون وہی ہے نا، ایک قافیہ چل رہا ہے. قافیہ اگر اس کو بیچ میں کان کافر تو وہ خلل پڑ جاتا، قرآن کی روانی مجروح ہو جاتی. یہ عربوں کا تقاضا، عربی اسلوب کا تقاضا ہے کہ اس کی رعایت کرتے ہیں عرب، کہ اس کی جو شیلی ہے، اس کا جو ٹون ہے، اس میں جو روانی ہے وہ متاثر نہ ہونے پائے. آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ یورپ میں ایک مکالمہ ہوا. مکالمے میں یہ طے ہوا کہ لوگ اپنے اپنی کتابوں کی تلاوت کریں اور پھر اس کی ترجمانی ہو کچھ. تو مسلمانوں نے یورپ میں جس کو طے کیا تھا وہ خود عیسائی تھا، مستشرق تھا، قاری. آپ جانتے ہیں بڑی محنت کی ان لوگوں نے، آپ کو بہکانے کے لیے کیا کیا انہوں نے جتن کیے. اسی کو انہوں نے طے کیا یہ قرآن مجید تلاوت کرے گا. آپ یقین جانیے جو سب پڑھا، جس وقت اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس شخص نے جو شیلی قرآن مجید کی ہے، جو آتا ہے نا قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن ہے کہ نہیں. قرآن مجید کا جو اسلوب ہے خود کریج سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.